الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم تبارک الذی، اس کے نیچے لکھ لیں اعادہ دعویٰ، اعادہ دعویٰ و جواب شکوہ سادسہ و جواب شکوہ سادسہ، اعادہ دعویٰ و جواب شکوہ سادسہ۔ تبارک الذی، برکت دینے والا وہ اللہ ہے کہ اگر چاہے تو کر دے تیرے لیے بہتر اس سے باغ کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور وہ تیرے لیے محل بھی بنا دے۔ سورت کی ابتدا تبارک الذی کے لفظ سے ہو رہی ہے کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے جو سورت کے پہلے لفظ میں بھی آیا، یہاں پر آیت نمبر 10 میں یہ دعوے کا اعادہ ہوا ہے، پھر آگے جا کے سورت کے آخر میں آیت نمبر 61 میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ یہ دعویٰ جو ہے وہ تیسری دفعہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ چھٹا شکوہ جو ہے وہ یہ تھا کہ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا۔ میں نے جس وقت سورت کا خلاصہ ذکر کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے کل 7 شکاوہ ہیں، جن میں سے پہلے 3 شکاوہ آئیں گے، ان کا جواب ایک ہی آیت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد 3 اور شکاوہ آئیں گے اور ان کا جواب پھر آئے گا علی سبیل اللف والنشر الغیر المرتب، کہ شکاوہ کی ترتیب کچھ اور ہوگی، جواب دینے کی ترتیب کچھ اور ہوگی۔ تو پہلے 3 شکاوہ جو ہے وہ آ چکے اور ان کا جواب بھی آ چکا۔ اس کے بعد پھر 3 شکاوہ ذکر ہوئے، شکاوہ رابعہ، خامسہ اور سادسہ، لیکن رابعہ اور خامسہ کا ابھی جواب نہیں آیا، سادسہ کا جواب پہلے آ رہا ہے، رابعہ کا اور خامسہ کا اس کے بعد جواب آ جائے گا۔ تو چھٹا شکوہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوتا، کوئی اس کے ساتھ محل ہوتا، تو اس کا اللہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو یہ بھی کر سکتا تھا، اگر چاہے اللہ تو تیرے لیے بنا دے بہتر اس سے باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تیرے لیے محل بھی بنا دے۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے تو قیامت کی تکذیب کی ہے۔ اب اچانک جو ہے وہ بات بظاہر پلٹتی محسوس ہو رہی ہے کہ شکوہ کا جواب دیا جا رہا ہے، اچانک قیامت کی تکذیب کی بات آ رہی ہے۔ تو ربط اس طرح ہے ان آیتوں کا آپس میں کہ اگر اللہ چاہے تو تیرے لیے یہ کرے، اور یہ اللہ نے کرنا بھی ہے، لیکن کرنا اللہ نے یہ آخرت میں ہے، اور یہ بدبخت تو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو اس طرح ربط ہو جائے گا۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے تو قیامت کا انکار کیا ہے۔ اب آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے باغ ضرور دینا ہی دینا ہے، جنت ضرور دینی ہی دینی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محلات بھی ضرور ملنے ہی ملنے ہیں۔ تو جو چیز یقینی ہے، ملنی ہی ملنی ہے، اس کا اظہار یہاں پر اللہ نے کیا کہ انشاء، اگر اللہ چاہے
حالانکہ یہ تو قطعی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت ملنی ہے۔ اب اس میں اگر اللہ چاہے والی کیا بات ہوئی؟ تو بات یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان جو ہے وہ یہاں پر اذا کے معنی میں ہے کہ اذا شاء جعل، جب اللہ چاہے گا تو یہ کرے گا، یعنی اللہ آخرت میں چاہے گا تو آخرت میں یہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کو ان کے معنی میں بھی رکھا جائے تو بھی کوئی اشکال والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہوتا سب کچھ مشیت الہیہ کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ نے چاہنا ہے تو تبھی ہونا ہے۔ البتہ یہاں ہے کہ اللہ کا چاہنا اتنا یقینی ہے کہ گویا کہ اللہ چاہ چکا ہے، یہ پہلے ہی اللہ چاہ چکا ہے کہ نبی قسم کو جنت ملنی ہے۔ تو انشاء جو ہے یہ یہاں پر قطعیت کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ کا چاہنا یہ یہاں پر یقینی ہے، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے یہ اللہ پہلے ہی چاہ چکا ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے تو قیامت کی تکذیب کی ہے۔ وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، تو پھر جو کوئی قیامت کی تکذیب کرے ہم نے اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ابھی تو وہ تکذیب کر رہا ہے، جب اس آگ میں پڑے گا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ قیامت آنی تھی اور وہ آ چکی۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ دیکھیں گے، جب وہ آگ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے، سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو وہ اس کا جھنجھلانا سنیں گے، اس کا چلانا سنیں گے، یعنی آواز خوفناک ہوگی اس آگ کی۔ دنیا کے اندر اگر ہم تھوڑی شدید آگ بھڑکا دیتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ سوئی گیس والے جو چولہے ہوتے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ اس کا ایک واضح نمونہ ہے کہ جس وقت آگ بھڑکتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، کیونکہ آگ تیز ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ جو ہے وہ تو بہت ہی تیز ہوگی، تو اس کا بھی اسی طرح جو ہے وہ جھنجھلانا اور چلانا ہوگا جو کہ دور سے سنائی دے رہا ہوگا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کی تنگ جگہ میں، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، وہاں پر ہلاکت کو پکاریں گے، یعنی کہیں گے کہ کاش کہ موت ہی آ جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ کئی ہلاکتوں کو پکارو، یعنی ہلاکت کے سامان تو جہنم کے اندر بہت سارے ہیں۔ ہر وہ چیز جو کہ دنیا کے اندر ہلاک کرنے والی تھی تو جہنم کے اندر اور زیادہ ہلاک کرنے والی بن کے سامنے آ رہی ہوگی۔ آگ ہلاک کرنے والی ہے، جہنم کے اندر آگ بہت زیادہ ہلاک کرنے والی بن کے سامنے آئے گی۔ شدید سردی ہو جائے تو وہ بھی ہلاک کرنے والی ہوتی ہے، اور جہنم کا ایک حصہ اس کے اندر شدید سردی کا عذاب دیا جانا ہے، اور وہ بھی ہلاکت کا ایک سبب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہلاکت کے اسباب تو ہوں گے وہاں پر بڑے سارے، ان سارے اسباب کو بھی لیکن پکار کے دیکھ لو نا، ہلاکت آنی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تاثیر دنیا کے اندر رکھی ہے ہلاکت والی، وہ وہاں پر اللہ نے ان کے اندر نہیں رہنے دینی، تاکہ مسلسل عذاب رہے۔ ہلاکت ہو گئی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن ان کے اوپر عذاب تو ختم کوئی نہیں ہونا۔ تو ہلاکت کا ایک سبب نہ پکارو، جتنے جہنم کے اندر ہلاکت کے اسباب ہیں سارے اسباب کو بھی پکار کے دیکھ لو، ہلاکت آنی کوئی نہیں ہے۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ، تو کہہ کہ کیا یہ بہتر ہے، یعنی دنیا کے مال اور دنیا کے خزانے، دنیا کے باغات، جن کے متعلق یہ کفار جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں آ گیا، تو یہ دنیا کا خزانہ بہتر ہے یا کہ جنت کا ہمیشہ رہنے کا باغ کہ جس کا متقین کو وعدہ کیا جاتا ہے؟ کانت لہم جزاء و مسیرا، وہ ان کے لیے بدلہ ہے اور پھر کے جانے کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اس باغ کے اندر جو جنت کے اندر ان کو ملے گا، جو اس کے اندر ان ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے اوپر وعدہ ہے کہ جس کو پوچھا جا سکتا ہے۔
اللہ رب العزت سے پوچھنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ اور خود قرآن حکیم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ باقی جو ہیں وہ ان سے ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ایک طرف قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھ سکنے والا نہیں ہے، دوسری طرف یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں وعدے کے شدید پختہ ہونے کے لیے ایک محاورہ ہے۔ جس طرح ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں لیکن وہ یقین نہ کر رہا ہو، نا بار بار ہم سے اس کے متعلق پوچھ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اگر میں نہ کروں گا نا پھر پوچھیں، ایو پھر پوچھیں جب نہ کروں گا۔ حالانکہ یہ مراد کوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہ یقین دلانا مراد ہونا کہ میں نے ضرور یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ میں نہیں کروں گا اور تم مجھے پوچھنا، یہ مراد کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے محاورتاً استعمال کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو کے رہنی ہے، نہ ہوئی تو پوچھ لینا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ اور جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان کو، اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ کہے گا جن کو معبود بنایا گیا تھا نا، ان سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے بہکایا میرے بندوں کو، میرے ان بندوں کو، یا یہ خود اپنے راستے سے بہکے ہوئے تھے؟ قالوا، تو جن کو معبود بنایا گیا وہ کہیں گے کہ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے لائق یہ نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بنائیں، ہم تو خود کسی کو کارساز بنانے والے کوئی نہیں، ہم نے ان کو کیا یہ تعلیم دینی تھی؟ ہم تو خود توحید کے قائل موحد، اور ہم نے ان کو بھی توحید کی ہی دعوت دی تھی، لیکن ہماری وفات کے بعد انہوں نے ہماری ہی پوجا شروع کر دی۔ ہمارا تو اپنا عقیدہ یہ کہ کارساز صرف تو ہی ہے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن یا اللہ تو نے ان کو نفع دیا نا، اور ان کے آباء کو بھی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بات کو بھول گئے۔ تو نے کہا تھا کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے، اور تو نے ان کو برکتیں دی، ان کے آباء کو بھی برکتیں تو نے دی۔ جب تو نے برکتیں دی، حالانکہ یہ غیر اللہ کی پوجا میں بھی مبتلا تھے، لیکن دنیاوی فوائد تو پھر بھی ملتے رہتے ہیں نا، تو پھر بھی جو ہے نا کئی قسم کی برکتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل حال رہیں، کئی رحمتیں دنیا کے اندر پھر بھی ان کے شامل حال رہیں، کیونکہ رحمتیں جو تیری ہیں وہ صرف ایمان والوں کے لیے تو نہیں، دنیا میں کافروں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ مانگتے تھے غیروں سے، یہ غیروں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو پھر بھی دیے جا رہا تھا۔ تو ان بدبختوں کو یہی خیال آتا تھا کہ جن پیروں کی ہم پوجا کرتے ہیں ہمیں وہ دے رہے ہیں، حالانکہ دے تو رہا تھا۔ اس سے ان کو غلط فہمی ہو گئی اور یہ اپنے غلط عقیدے کے اوپر اور پکے ہو گئے۔ تو نے ان کو دیا اور ان کے آباء کو، یہاں تک کہ وہ تیری نصیحت کو بھول گئے، توحید والی نصیحت کو، تبارک والی نصیحت کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو انہوں نے تمہاری تکذیب کر دی۔ یعنی اب یہ پہلے یہ ان کے جو معبود جنہوں کو بنایا گیا ان سے بات ہوگی، جب وہ کہیں گے کہ ہم تو خود کارساز یا اللہ تجھی کو سمجھتے ہیں، اور ان کو چونکہ یا اللہ تیری طرف سے فوائد ملتے رہے اس لیے جو ہے نا یہ خراب ہو گئے۔ تو اب اللہ جو ہے وہ جو عابدین تھے غیر معبودوں کے، اب اللہ ان سے کہیں گے کہ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا تھا وہ تو اب تمہاری تکذیب کر رہے ہیں، انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ دعوت کوئی نہیں دی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے تھے اس کی انہوں نے تو تکذیب کر دی۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پس تم نہیں طاقت پاؤ گے پھیرنے کی اور نہ ہی مدد کرنے کی۔ پھیرنے کی یعنی عذاب کو پھیر نہیں سکتے ہو تم اب، اور کوئی اپنی مدد نہیں کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے کوئی ظلم کرے ہم اس کو چکھائیں گے بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جواب شکوہ رابعہ،
جواب شکوہ رابعہ، چوتھا شکوہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب شکوہ رابعہ، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول مگر یہ کہ وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ بازاروں میں چلا کرتے تھے، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، تو کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب دیکھنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اعادہ شکوہ خامسہ، اعادہ شکوہ خامسہ، اردو اور پنجابی میں شکوہ ہوتا ہے، عربی میں شکوہ۔ اردو یا پنجابی میں ہم لکھیں تو واو کے آخر پہ گول ہا ڈالتے ہیں، عربی میں واو کے آخر پہ چھوٹی یا ڈالتے ہیں اور واو کے اوپر کھڑی زبر ڈالتے ہیں، شکوہ۔ اعادہ شکوہ خامسہ۔ اچھا جی، پانچواں شکوہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتر آتا، تو اس شکوہ کا یہاں پر اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اس اعادے کے اندر ایک اضافہ کیا جائے گا، پھر اس اضافے کا بھی جواب دیا جائے گا اور اس شکوے کا بھی جواب دیا جائے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہمارے ملاقات کی امید نہیں ہے، ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ کیوں نہ اتارے گے ہم پر فرشتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فرشتے آ جاتے، اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اس کی تائید کرتا۔ یہ اتنا شکوہ تو پہلے بھی ذکر ہوا۔ او نرا ربنا، یہ اضافہ ہے، اس کے نیچے لکھ لیں شکوہ میں اضافہ۔ او نرا ربنا، پہلے صرف فرشتوں کی بات کی لیکن اب یہاں پر بات میں اضافہ کر دیا، یا یہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے، وہ یہاں تک بھی گستاخی کرتے ہیں۔ او نرا ربنا، شکوہ میں اضافہ۔ اب شکوہ جو ہے اس کا پہلا حصہ وہ یہ کہ فرشتے اترتے، دوسرا حصہ یہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے، رب ہمارے سامنے آ جاتا۔ اب یہ جو شکوے کا دوسرا حصہ ہے نا، یہ کافی گستاخانہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ گستاخی ہے، اس لیے اس کا فوراً پہلے جواب دے کے پھر وہ پہلے حصے کا جواب دے رہے ہیں۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، اضافہ کا جواب، اضافہ کا جواب، نرا ربنا جو اضافہ کیا ہے اس کا ساتھ ہی جواب آ رہا ہے، اضافہ کا جواب۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے آپ میں بہت بڑے بن گئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے، تو یہ اتنے اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو یہ دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ ان کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب یہ یہاں تک باتیں کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ اضافہ کا جواب ہو گیا۔ یوم یرون الملائکہ، جواب شکوہ خامسہ، اس میں جو ان کا پہلے شکوے کا حصہ تھا فرشتے کیوں نہیں آ جاتے ساتھ، اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے، جواب شکوہ خامسہ۔ یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا ساتھ، اس کے فرشتہ آ جاتا جو اس کے ساتھ ڈر سناتا۔ اللہ کہتے ہیں ابھی تو نہیں آیا فرشتہ، لیکن ان کے اوپر فرشتوں نے آنا ضرور ہے۔ لیکن جس وقت فرشتے آئیں گے نا، یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو مجرموں کے لیے اس دن پھر کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وہ فرشتے ان کی موت کو لے کے آئیں گے، ہلاکت کو لے کے آئیں گے، اور یہ کفر کی حالت میں مارے جائیں گے، تو ان کے لیے کوئی خوشخبری والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ آج تو کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا، خود ان کے اپنے اوپر فرشتے آنے ہیں، موت کے فرشتے آنے ہیں، لیکن اس وقت وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس وقت کہیں گے ہائے کاش کہ کوئی بڑی رکاوٹ ہو جائے، یہ فرشتہ نہ ہی آئے، میری موت مؤخر ہو جائے۔ اس وقت یہ فرشتے کے آنے کو پسند کوئی نہیں کریں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم متوجہ ہوں گے اس کی طرف کہ جو انہوں نے کام کیے، پھر ہم کر ڈالیں گے ان سارے کاموں کو اڑتی ہوئی خاک،
کیونکہ مشرک کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول کوئی نہیں ہے، تو وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، جو جنت والے ہیں اس دن ان کا ٹھکانہ تو ہے بہتر، اور وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کے دن کے آرام کرنے کی جگہ بھی بہتر ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان پھٹے گا بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتریں گے اتارے جانے۔ ایک تو ان کی موت کے وقت بھی فرشتے اتریں گے جس کا ذکر ہو گیا پیچھے، کہ پھر کہیں گے کہ کاش کہ یہ نہ ہی آئیں، کاش ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ہو جائے۔ اور دوسرا ایک اور وقت بھی ہے جب فرشتوں نے اترنا ہے، کہ قیامت کے بھونچال کے ساتھ فرشتے اتریں گے، قیامت آئے گی جب فرشتے اتریں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن سچی ہے رحمان کے لیے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے اوپر تو مشکل ہوگا۔ کتنا مشکل ہوگا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، یعنی اس وقت بے چینی ہوگی اور اپنے اوپر ندامت ہوگی، افسوس ہوگا، ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا، اس وقت کا ندامت کرنا وہ کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ یقول، وہ کہہ رہا ہوگا، ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، کہ رسول کی راہ کو میں نے بھی پکڑ لیا ہوتا، ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں نے تو مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے، بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آئی بھی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو دغا دے جانے والا ہے۔ انسانوں میں سے بھی شیطان، جنوں میں سے بھی شیطان لوگوں کو بہکاتے ہیں، لیکن پھر وہ دغا دے جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں دیتے۔ وقال الرسول، اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا کر دیا، قرآن حکیم کو چھوڑا ہوا کر دیا۔ اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ ہمیں آج نظر آتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر، طاقوں کے اندر پڑا ہوتا ہے قرآن حکیم، اور کبھی تلاوت کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ اللہ، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ چیز بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کسی کے گھر، اول تو میں دم وغیرہ کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، نہ اتنی میرے پاس فرصت ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا اصرار تھا کہ ہمیں آپ پر یہ اعتماد ہے، آپ سے ہی ہم نے کروانا ہے، تو ضرور وقت دیں۔ کچھ حالت بھی بڑی پریشان کن بتا رہے تھے، تو میں ویسے عموماً تو نہیں جایا کرتا دم وغیرہ کے لیے، بلکہ کرتا ہی نہیں ہوں دم وغیرہ، اتنی فرصت ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا اصرار کیا تو لے گئے مجھے۔ تو میں نے جس وقت ان سے کہا کہ بھائی قرآن پاک لاؤ، میں نے دم کرنا ہے تو کچھ قرآن پاک سے دیکھنا ہے، کتنی دیر تک گھر میں وہ قرآن پاک ڈھونڈتے رہے، اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے ایک ہے سی تے صحیح تے کتھے گیا پتہ نہیں ان کتھے پہ ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کے گھرانوں کی۔ اب دیکھیں جس وقت ان کو دم کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو عالم کو بھی گھر لے کے جا رہے ہیں، خود اپنے گھروں کے اندر قرآن حکیم کا جو ہے وہ دور رکھیں، قرآن حکیم کی تلاوت رکھیں، تو یہ دم وغیرہ کی طرف نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن افسوس کہ ہماری جو ہے قوم نے قرآن حکیم کو چھوڑا ہوا کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ چھوڑا ہوا ہے کہ بالکل پڑھتے ہی نہیں، دوسرا اگر کوئی پڑھتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی چھوڑا ہوا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، یعنی اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے نبیوں کے بھی تو دشمنی ہوتی رہی ہے نا، صرف آپ ہی کی تو دشمنی نہیں ہو رہی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ تو کئی کافر جو ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی، اور کئی کافر جو اب آپ کے مقابل ہی رہیں گے تو ان کے خلاف آپ کی مدد ہو جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔
اچھا جی، شکوہ سابعات، وقال الذین کفروا شکوہ سابعہ، 7واں شکوہ۔ شکوہ سابعہ، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا کہ اس کے اوپر یہ قرآن اکٹھا ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا، یہ الگ الگ نازل ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ خود تھوڑا تھوڑا بنا کے لے آتا ہو، اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اکٹھی ایک دفعہ ہی آ جاتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا تھا تو اکٹھی کتاب لے کے آگے تھے، تو اس کے اوپر کتاب بھی اکٹھی آ جاتی۔ کذالک جواب شکوہ، کذالک جواب شکوہ، ہاں یوں ہی ہے کہ یہ کتاب ہم الگ الگ ہی نازل بھیج کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کے اندر حکمت ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے ہم تیرے دل کو مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تیرے دل کو مضبوط کریں کہ کئی دفعہ کافروں کی طرف سے اذیت ناک رویے آ جاتے ہیں، ہم تمہارے لیے آپ کے لیے تسلی نازل کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ کئی دفعہ مشکل سوالات ان کے سامنے آتے ہیں، ہم فوری اس وقت جواب دیتے ہیں تو اس وقت سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ویسے بھی جب بھی آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں تو نزول آیات کی برکت کی وجہ سے آپ کا دل مضبوط ہوتا رہتا ہے، تو ہم نے اس لیے اس کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ کے دل کی مضبوطی کا سبب بنا رہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اچھا جی، شکاوہ سبا سے متعلق، شکاوہ سبا سے متعلق میں نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ایک آیت 7 شکووں کے بعد آئے گی جو کہ 7 شکووں کے ساتھ متعلق ہوگی، تو شکاوہ سبا سے متعلق، اور نہیں لائیں گے یہ تیرے پاس کوئی مثال مگر یہ کہ ہم حق لے آئیں گے، سچی بات لے آئیں گے تیرے پاس اور اچھی تفسیر لے آئیں گے۔ یعنی آج یہ انہوں نے کچھ شکاوہ کیے ہیں نا، اور ہم نے ان شکاوہ کے جواب دے دیے ہیں، آئندہ بھی اس طرح کے کوئی اور اشکالات پیش کریں گے تو ہم ان کے جوابات اچھے دیتے جائیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، وہ لوگ برے ہیں درجے کے لحاظ سے اور وہ راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یحشرون علی وجوہہم، چہروں کے بل آئیں گے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ چہروں کے بل کیسے آئیں گے؟ قدموں کے ذریعے انسان چلتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ قدموں کے اوپر چلا سکتا ہے، وہ اللہ اس دن ان کو چہروں کے بل بھی چلا لے گا، اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نمونہ تخویف دنیاوی اول، نمونہ تخویف دنیاوی اول۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، ہم نے کہا کہ دونوں جاؤ قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے اکھاڑ مارا ان لوگوں کو، اکھاڑ مارنا کہ جنہوں نے تکذیب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے ان کو اکھاڑ مارا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا، نمونہ تخویف دنیاوی دوم، نمونہ تخویف دنیاوی دوم۔ خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ 7 نمونے آئیں گے تخویف دنیاوی کے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ آگے وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ
وَقُرُورًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ تو اس میں باریک باریک کر کے نمونہ تخویف دنیاوی کا لفظ ہر دفعہ لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آدن کے نیچے نمونہ تخویف دنیاوی سوم، پھر سمودہ کے نیچے چہارم، اصحاب الرس کے نیچے پنجم، قرونن کے نیچے ششم۔ نمونہ تخویف دنیاوی آدن کے نیچے سوم ہو جائے گا، سمودہ کے نیچے چہارم، نیچے جگہ نہیں رہی تو اوپر لکھ کے تو نیچے کی طرف اشارہ بھی دیا جا سکتا ہوتا ہے، اصحاب الرس کے نیچے پنجم اور قرونہ کے نیچے ششم، ایک اور آگے آ جائے گا۔ اور عاد اور سمود اور وہ کنویں والے، وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بھی کئی جماعتیں۔ یہ کنویں والے جو ہیں یہ اللہ کے ایک نبی، ان کو ان کی قوم نے، بدبخت قوم نے کنویں کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا تھا، اور اوپر مٹی ڈال کے تو کئی دن اس وہ پہلے کئی دن ان کو جو ہے نا وہاں پر اوپر پتھر رکھ کے بھوکا پیاسا اندر رکھا گیا تھا۔ ایک پانی کا ماشکی جو ہے بس وہ ایمان لایا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو وہ جو ہے چھپتے چھپاتے آ کے کچھ خوراک گرا دیتا تھا۔ تو کچھ دن تو کنویں کے اندر انہوں نے اوپر پتھر رکھ کے ان کو بند رکھا، پھر جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابھی تک جو ہے وہ اندر زندہ موجود ہیں، تو بدبختوں نے اوپر مٹی ڈال کے تو اوپر اچھلنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ۔ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بھی کئی جماعتیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کے سامنے ہم نے کہاوتیں بیان کی، اور ہم نے سب کو تباہ کر دیا تباہ کرنا۔ ہم نے ساروں کو جو ہدایت کے نمونے وغیرہ دکھائے، ان کو دعوت دی، لیکن جس کو نہیں مانے تو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، نمونہ تخویف دنیاوی ہفتم، نمونہ تخویف دنیاوی ہفتم۔ اور یہ اس بستی کے اوپر بھی گزرتے ہیں کہ جس کے اوپر برساؤ ہوا تھا برا برساؤ، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بستی، کہ جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس بستی کو، یعنی اس کے کھنڈرات وغیرہ کو؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ ہمارے جی اٹھنے کی امید ہی کوئی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، شکوہ یا زجر، ایک لحاظ سے اس کو شکوہ بھی کہا جا سکتا ہے، ایک لحاظ سے زجر بھی کہا جا سکتا ہے۔ شکوہ کی میں نے وضاحت کی تھی کہ جس وقت کفار مشرکین وغیرہ کوئی الٹی سیدھی بات کریں تو اس کو شکوہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں تو اس کو زجر کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے تو ابھی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے شکوہ بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، ایک لحاظ سے زجر بھی۔ اصل جو شکاوہ سبا جو ہیں وہ تو پیچھے گزر چکے، لیکن یہ بھی جو ہے نا ایک شکوہ کا انداز ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب تجھے دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ نہیں کرتے مگر تیرے ساتھ ہنسی، تو یہ زجر ہو گئی۔ اور پھر ساتھ ہنسی کرتے ہوئے کہتے کیا ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنا دیا؟ تو اب اس لحاظ سے کہ ساتھ ان کی ایک بات بھی ہے تو اس لحاظ سے شکوہ ہے، ساتھ ان کا ہنسی اڑانے کا کرتوت بھی ہے، اس لحاظ سے یہ زجر ہے۔ اللہ اللہ۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قریب تھا کہ ہم کو ہٹا دے ہمارے معبودوں سے، اگر ہم اپنے معبودوں کے اوپر پکے نہ رہے ہوتے، اگر ہم نے اپنے معبودوں پر صبر نہ کیا ہوتا، پکے نہ رہے ہوتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب جان لیں گے جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بہکا ہوا ہے، زیادہ بہکا ہوا ہے راستے سے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بھلا دیکھ تو کہ جس نے اپنے الہ کو اپنی خواہش کے تابع بنا لیا۔
عام طور پر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ بھلا دیکھ تو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ کہتے تھے کہ اگر ہو ارائیت من اتخذ ہواہ الہہ، تو پھر وہ ترجمہ بنتا ہے کہ جس نے خواہش کو معبود بنا لیا. یہاں پر الہہ جو ہے یہ پہلے ہے، ہواہ بعد میں ہے، تو پھر معبود خواہش کا بنا لیا کہ جس کو چاہا معبود بنا لیا. قرآن حکیم کے نزول کا جو حقیقی مقصد ہے وہ پورے قرآن حکیم سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ عقیدہ توحید خاص طور پر قرآن حکیم کے نزول کا مقصد ہے کہ لوگوں کا عقیدہ درست کیا جائے کہ غیر اللہ سے توقعات وابستہ نہیں کرنی، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، سارا کچھ کرنے والا مختار وہی ہے، اسی سے امیدیں لگانی ہیں، جب بھی پکارنا ہے اسی کو پکارنا ہے. یہ پورے قرآن حکیم کا حاصل اور نچوڑ یہ پورے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ الہ جو ہے یہ بمعنی حاکم ہے، کہ لا حاکم الا اللہ، کہ اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد حاکمیت الہیہ کا قیام ہے. ہم کہتے ہیں دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے. قرآن حکیم پورا جو ہے وہ عقیدہ توحید کو دین کی بنیاد قرار دے رہا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اگر وہ ترجمہ کیا جائے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اب خواہش جو ہے اس کو معبود بنانا کہ خواہش سامنے رکھ کے تو اس کو بندہ سجدے کرے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر معبود جو ہے وہ یہاں پر حاکم کے معنی ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا حاکم بنا لیا، کہ خواہش کے پیچھے وہ ایسے لگا کہ وہ اللہ کے حکموں کو بھول گیا، حاکمیت الہیہ کو بھول گیا، اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. ہم کہتے ہیں حاکمیت الہیہ کا قیام دین کا ایک حصہ ضرور ہے اور بڑا اہم حصہ ہے. اگر کسی جگہ پر اسلامی جماعت اس کو اتنی قوت اور زور حاصل ہے کہ وہ مسلم جو ہے وہ معاشرہ جو جتنی آبادی ہے، اگر اس کو اتنی قوت اور زور حاصل ہے کہ وہ حکومت الہیہ کا قیام کرنے کے لیے وہ جد و جہد کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جد و جہد کریں. نہ کریں گے گناہگار بھی ہوں گے. ایک بڑا اہم دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن دین کی بنیاد اس کو قرار دے دینا یہ غلط ہے. دین کی بنیاد جو ہے، دین کی بنیاد کو بدلنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جب پورا قرآن حکیم یہ بتلا رہا ہے کہ دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، تو پھر صرف ایک آدھ آیت کو جو ہے وہ اپنے مطلب کا معنی پہنا کر، حالانکہ وہ والا معنی بن بھی نہیں رہا پوری طرح، کیونکہ خواہش کو معبود بنانے کے لیے لفظ کی ترتیب اور ہونی چاہیے، تو وہ معنی جو پوری طرح بن بھی نہیں رہا، اس معنی کو بنا کر پورے دین کی عمارت کی بنیاد ہی تبدیل کر دی جائے تو یہ بڑی سنگین بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ کے اندر تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو حکومت تو پیش کی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا، پیشکش کی گئی تھی، مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہتے ہیں ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں، جتنی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جس عورت سے کہیں ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، اور حکومت چاہتے ہیں تو ہم عرب کی حکومت لے کے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. عرب کے اندر حکومت لینا، اس کے لیے ان لوگوں کو کوشش کرنی پڑنی تھی. عرب کے اندر پہلے کوئی حکومت کا نظام ہی کوئی نہیں تھا، سارے قبیلوں کو محکوم کرنا تھا، مغلوب کرنا تھا. گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عرب کی حاکمیت لینے کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار تھے، فوج کشی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن مطالبہ صرف یہ تھا کہ عقیدہ توحید کے اندر لچک دکھا دیں، اس کے اندر نرمی کر دیں تو ہم آپ کو حکومت بھی لے کر دینے کے لیے تیار ہیں.
اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حکومت قبول کر لیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کو دین کے اصولوں کے مطابق ہی چلانا تھا نا. صرف ایک عقیدہ توحید میں نرمی کرنی پڑتی، باقی سزائیں تو وہی نافذ ہوتی جو اللہ کی طرف سے ہیں، باقی سارا نظام وہی نافذ ہوتا، عدالتی نظام وہی ہوتا، سیاسی نظام وہی ہوتا، سب کچھ وہی ہوتا کہ جو اللہ کی طرف سے ہے. اس کے لیے وہ سارے تیار تھے، بدبخت وہ سارے اس کے لیے کوشش بھی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو ٹھکرا دیا. اگر بنیاد ہوتی حکومت الہیہ کا قیام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکومت کو قبول کر لیتے، اور حکومت کو قبول کر کے تو اسلامی نظام، سزائیں وغیرہ وہ نافذ کر دیتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب عقیدہ توحید کے اندر اگر لچک دکھانی پڑتی ہے تو ایسی حکومت گوارا نہیں ہے. تو اصل بنیاد عقیدہ توحید ہے. حکومت الہیہ کو ہم پیچھے نہیں کر رہے، لیکن اس کو اصل بنیاد نہیں ہم کہہ سکتے. اصل بنیاد کہنا یہ دین کے ساتھ بغاوت ہے اور یہ دین کا حلیہ بگاڑنے والی بات ہے، کیونکہ جو اصل بنیاد قرآن سے نظر آتی ہے، پورے قرآن سے، وہ عقیدہ توحید ہے. تو یہ دین کی بنیاد کو بدل دینا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، بلا دیکھ تو کہ جس نے اپنے الہ کو خواہش کے تابع بنا لیا، کہ جس کو چاہا خواہش کے، جس کے اوپر مرضی آئی تو اس کو معبود بنا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسرین قرآن صحابی، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایک پتھر کو پوجنا شروع کرتے تھے، پھر کوئی اور زیادہ اچھا لگ گیا تو اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو پھر یہ معبود، خواہش کا معبود والی بات تو نہ ہوئی، بلکہ اپنا معبود خواہش کے مطابق بنا لیا. اللہ اللہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تو اس کا ذمہ دار ہوگا؟ ام تحسبو، کیا تو خیال کرتا ہے کہ ان اکثرہم یسمعون، کہ ان کے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، نہیں یہ کوئی نہیں سنتے سمجھتے بلکہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بری راہ کے اوپر ہیں، یہ تو راستے سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں. جانور جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے تکوینی طور پر پابند ہیں، اللہ ہی کی تسبیحات کہتے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کہتے ہیں، اور اپنے مالکوں کے ساتھ بھی جانور وفاداری کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو مشرک ہے، یہ بدبخت اپنے مالک اللہ رب العزت سے وفاداری نہیں کر رہا، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. الم تر الی ربک، دلیل رابع، دلیل رابع، کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے رب کو کہ کس طرح اس نے سائے کو پھیلایا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا، لیکن اللہ نے سائے کو پھیلا دیا اور اس کے ذریعے کئی برکتیں تمہیں عطا کر دیں، تو پھر برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا کہ سورج کے ذریعے یہ سارا نظام چلایا کہ کبھی سایہ پھیلتا ہے، کبھی سمٹتا ہے. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا، پھر ہم نے اس سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیا. آہستہ آہستہ سمیٹنا، بڑی حکمت کے ساتھ ہر کام ہوا ہے. اگر ہم مسلسل سایہ ہی رہنے دیتے تب بھی انسانیت تباہ و برباد ہوتی، اگر ہم مسلسل دھوپ ہی رہنے دیتے تب بھی انسانیت تباہ و برباد ہوتی. اگر اچانک تیز دھوپ سے مکمل سایہ کر دیتے، آہستہ آہستہ سائے کی طرف نہ جاتے، تب بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا. ابھی اگر سائے سے اچانک تیز دھوپ آ جایا کرتی تب بھی نقصان دہ ہوتا. ہم نے ہر چیز کا لحاظ کیا ہے اور ایسا نظام کیا ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہو. تو یہ برکتیں دینے والے ہم ہیں کہ نہیں؟ تو ہم ہیں برکتیں دینے والے، کوئی اور برکتیں دینے والا نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، دلیل خامس، دلیل خامس، اور اس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور نیند کو آرام کی چیز بنایا، اور دن کو بنایا جی اٹھنے کے لیے. تو یہ سارے نظام جب ہم نے چلائے ہیں
اور ان کے ذریعے جو ہے دن رات کی برکتیں تمہیں ہمارے ذریعے حاصل ہو رہی ہیں، تو پھر برکتیں دینے والے ہم ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، دلیل سادس، اور وہی ہے کہ جس نے ہوائیں بھیجی، اچھا جی، اس کی رحمت کے آگے خوشخبری لانے والی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا پاکیزہ، تاکہ اس پانی کے ذریعے زندہ کریں مردہ شہر کو، اور ہم پلائیں اس میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، چوپایوں کو بھی اور بہت سارے انسانوں کو بھی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم پھیر کر لا رہے ہیں ان کو، ان کے درمیان، یعنی قرآن کی آیتوں کو ہم پھیر کر لا رہے ہیں، قرآن کی مثالوں کو، قرآن کی دلیلوں کو ہم پھیر کے لا رہے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگوں نے پھر بھی جو ہے وہ ناشکری سے انکار ہی کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ ڈر سنانے والا ہم بھیج دیتے۔ پہلے بھی تو انبیاء آتے رہے ہیں، مختلف بستیوں کے اندر مختلف انبیاء آتے رہے ہیں، ہمارا اختیار تھا، اب بھی ہم چاہتے تو اے نبی تجھے ساری انسانیت کے لیے نہ بھیجتے، بلکہ ہر بستی میں الگ جو ہے وہ رسول بھیج دیتے، ڈر سنانے والا بنا کر کسی نہ کسی کو ہر بستی میں بھیج دیتے۔ لیکن ہماری حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اب انسانیت چونکہ اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے کہ اب وہ قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے یکساں قابل نفاذ ہیں اور پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے نافذ ہونے کے قابل ہیں، تو پھر الگ الگ رسولوں کی ضرورت کوئی نہیں، پھر ایک ہی رسول کے ذریعے وہ قوانین بھیج دینا، یہی ہماری حکمت کا تقاضا ہوا، تو ہم نے ایسے کیا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بات نہیں ماننی، اور جہاد کرنا ہے ان کے ساتھ، بڑا جہاد۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ، دلیل سابع، ساتویں دلیل سابع، اس نے دو سمندر چلائے، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، یہ کھاری ہے کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط رکاوٹ رکھ دی۔ سمندر کے اندر یہ نظارہ جو ہے اس وقت اب دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے، کئی حصوں میں ایسے نظارے جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو چکے ہیں کہ دو قسم کے پانی بالکل اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، ایک کھارا ہوتا ہے دوسرا میٹھا ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ کئی جگہ پر دنیا میں نظر آ رہی ہے اس وقت۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے ارکان سے چاٹگام تک دریا کی کیفیت اس طرح ذکر کی ہے کہ ایک طرف سیاہ پانی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سفید پانی ہے، جو سیاہ پانی ہے وہ کھاری ہے اور اس کے اندر بڑی شدید لہریں ہیں، اور جو سفید پانی ہے وہ میٹھا ہے اور وہ پرسکون ہے، اور درمیان میں ایک دھاری سی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح باری سال کے علاقے میں بھی جو ہے وہ دو دریا اکٹھے دو رنگ کے نظر آتے ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی دریا سمندر کے اندر گرتے ہیں، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، اور کئی کئی میل تک جو ہے وہ یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، بلکہ میٹھا پانی الگ رہتا ہے، کھاری الگ رہتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، سمندر کے اندر جب مد کی کیفیت ہوتی ہے، پانی اوپر ہوتا ہے تو وہ دریا کے پانی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور اس وقت اوپر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نیچے کا دریا والا پانی میٹھا ہوتا ہے، جزر میں اوپر سے وہ پانی پھر اتر آتا ہے۔ تو یہ کئی کیفیتیں جو ہیں یہ بڑی واضح طور پر اب سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، دلیل ثامن، آٹھویں دلیل، اور وہی ہے کہ جس نے پانی کے ذریعے انسان کو بنایا، پھر اس کے نسب والے بھی بنائے، سسرال بھی بنائے، اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ثمرۂ دلائل بطور زجر، ثمرۂ دلائل بطور زجر، اتنے دلائل بھی آگے اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے سوا کوئی پوچھتے ہیں،
کن کو پوجتے ہیں کہ جو نہ ان کو نفع دے سکیں نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کو پیٹھ دینے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، تو کہہ میں اس کے اوپر تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا. إِلَّا مَنْ شَاءَ، مگر میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، میں تو صرف تمہیں ہدایت کی طرف لا رہا ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرے نبی اس زندہ پر کہ جس کے اوپر کبھی موت نہیں آنے والی، اور تسبیح کیا ہے اس کی حمد کے ساتھ. اور کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. الذی خلق السماوات والارض، دلیل تا سے، نویں دلیل تا سے، وہ کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور ان کے درمیان 6 دن میں، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. وہ رحمتوں والا. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کے متعلق پوچھ خبر رکھنے والے سے. خبر رکھنے والے سے مراد خود اللہ رب العزت ہیں کہ اللہ تعارف کروا رہا ہے نا، تو اس تعارف کو قبول کر. 6 دن کے اندر جو ہے اس نے آسمان و زمین کو بنایا. لمبی چوڑی تفصیل جو ہے وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ دورہ تفسیر جو ہے وہ زیادہ تفصیلات کی اجازت نہیں دیتا. خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن جو ہے زمین کے بنانے کے، 2 دن زمین کے اوپر کے انتظامات کے، اور 2 دن آسمانوں کی تخلیق کے. اس طرح 6 دن جو ہے وہ بنتے ہیں. لیکن یہ دن سے مراد جو ہے یہ جو 24 گھنٹے کا دن رات ہے، یہ مراد ہونا لازم کوئی نہیں، بلکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے دن کی مدت 1000 سال بھی کہی ہے. قیامت والے دن کی مدت 50,000 سال بھی بتائی گئی ہے. تو یہ دن کی مدت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ 6 مختلف ادوار بھی کہے جا سکتے ہیں کہ ہر دور کو ایک دن کہہ دیا گیا. وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا لمبا ہے دور. تو بہرحال 6 دن جو ہیں ان میں 2 دن زمین کے بنانے کے ہیں، 2 زمین کے دہو کے ہیں. دہو الارض کا مطلب زمین کو پھیلانا، اس کے اوپر سارے سامان پیدا کرنا، اور 2 دن آسمانوں کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو وہ کہتے رحمان کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کو سجدے کا کہو تو وہ بھی ہم کر لیں، رحمان تو ہم جانتے ہی کوئی نہیں کہ کون ہے. جیسا کہ میں نے پہلے غالباً نے بتایا تھا ایک دن کہ رحمان کا وہ انکار کرتے تھے. اللہ کی اس صفت کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے نذرانے وصول کرنے ہوتے تھے نا، تو وہ لوگوں کے اندر یہ مشہور کرتے تھے کہ بھئی اللہ تو بڑا قہار ہے، اللہ بڑا جبار ہے. تہاڈی چھوٹیاں موٹیاں دی اللہ کوئی نہیں جے سندا. تسی اللہ کو کوئی منوانا ہے نا تے تسی ساڈے اگے گل کرو تے اسی تہاڈی اللہ کے منواواں گے. تسی سانو خوش کرو اسی تہاڈی اللہ کو منواواں گے. اس طرح وہ نذرانے بٹورتے تھے. تو صفت رحمان کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی، جو بعد میں بہرحال صحابی رسول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کفار کی طرف سے آئے تھے نا مذاکرات کرنے کے لیے. تو جس وقت معاہدہ لکھے جانے لگا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عروہ بن مسعود فوراً بولے کہ کون الرحمن الرحیم، ہم نہیں جانتے الرحمن الرحیم کو، تو یہ اس انداز میں نہیں لکھا جائے گا. اچھا جی، تو انہوں نے اس چیز کا انکار کیا. تو بہرحال رحمان کا وہ انکار کرتے. اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کا بدکنا ہی بڑا، وہ بھاگے ہی بھاگے. تبارک الذی جعل فی السماء، تبارک الذی کے نیچے لکھ لیں اعادہ دعویٰ و دلیل عاشر.
اعادہ دعویٰ و دلیل عاشر، 10ویں دلیل۔ دعویٰ پہلی آیت میں آیا، پھر 10ویں آیت میں یہاں پر تیسری دفعہ دعویٰ آیا ہے۔ تبارک الذی، برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے کہ جعل فی السماء بروجا، کہ جس نے آسمان کے اندر برج رکھے ہیں، وجعل فیہا سراجا، اس نے آسمان کے اندر ایک چراغ رکھا ہے اور ایک روشن چاند بھی رکھا ہے۔ بروج جو ہے یہ مختلف منازل ہیں، 12 منازل جو ہیں وہ سورج کے گردش کے لحاظ سے، کہ سورج جو گردش کرتا ہے وہ 12 منازل کے اندر 12 مہینوں کے اندر گردش کرتا ہے، ایک ایک منزل ایک ایک مہینے کے اندر طے کرتا ہے، تو اس منزل کو جو ہے وہ برج کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، ان کے نام بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، حمل، سور، جوزہ وغیرہ، تو یہ جو بروج ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دلیل ہادی عشر، دلیل ہادی عشر، 11ویں دلیل، وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنایا، آگے پیچھے آنے والے، اس کے لیے کہ جو ارادہ کرے کہ وہ سوچے یا وہ ارادہ کرے شکر کرنے کا، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، اللہ اللہ، برکات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا خلاصے کے دوران کہ 3 دفعہ دعوی تبارک آ رہا ہے۔ پہلی 2 دفعہ جو دعوی تبارک ہے وہ دنیاوی برکتوں کے حوالہ سے ہے۔ تیسری دفعہ جو دعوی تبارک ہے جو کہ آیت نمبر 61 میں آیا ہے ابھی، یہ اخروی برکتوں کے لحاظ سے ہے۔ تو اخروی برکتیں حاصل کیسے ہونی ہیں؟ وہ اس طرح حاصل ہوں گی کہ ایمان والے بندے عباد الرحمن اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ تو وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین کے اوپر دبے پاؤں چلتے ہیں۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر ہے کہ لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جس وقت جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو یہ ان کو سلام کہتے ہیں، یعنی جاہلوں سے بحثوں میں نہیں الجھتے بلکہ سلام کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ سلام تحیہ نہیں، سلام ودا ہے۔ سلام تحیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندے کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کرتے ہوئے جو ابتدائی سلام ہوتا ہے اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سلام ہے یہ سلام ودا ہے کہ بھائی تسی اپنی راہ لو تے اسی اپنی راہ لینے ہیں، سانو تہاڈے نال بحث کرن دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ پنجابی میں کہیں تو جان چھڑان والا سلام ہے۔ اچھا جی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے راتیں گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، اور وہ کہ جو یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت بخل کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں، اور وہ اس کے درمیان ایک سیدھی راہ چلتے ہیں، خرچ کے اندر اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی نفس کو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کہ جو کوئی قتل کے لائق ہو چکا، مثال کے طور پر اس نے قتل کیا ہے، اب عدالت نے سزا دے دی کہ اب اس کو بھی جواب میں قتل کیا جائے، تو وہ عدالت نے جس کی ذمہ داری لگائی، حکومت نے جس کی ذمہ داری لگائی، اس کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا، حق کے ساتھ ہوگا۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ گناہ کو پائے گا، مراد ہے گناہ کی سزا کو پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، دگنا کی ہوگا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ اس کے اندر پڑا رہے گا ذلیل ہو کر۔
الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر وہ کہ جس نے توبہ کی، ایمان قبول کیا، نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی برائیوں کو اللہ بدل دے گا اچھائیوں کے ساتھ۔ برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ بدل دینا، ایک صورت تو یہ کہ پہلے یہ جو برے کام کر رہے تھے اب یہ اچھے کام کرنے لگ گئے، تو یہ برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آ گئے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے جو برائیاں کی تھیں نا، اب برائیوں کے اوپر توبہ کرنے لگ گئے، اور برائی توبہ کرنے سے ختم ہو گئی، توبہ کرنے کا ثواب ملنے لگ گیا۔ تو وہ تھی تو گناہ کی چیزیں، تو گناہ کا جو ہے نا وہ سزا وہ تو ہو گئی ختم، اور اس کی جگہ پر نیکی، توبہ والی نیکی کا اجر ملنا شروع ہو گیا۔ اچھا جی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے، نیک عمل کرے، پس تحقیق وہ رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹی بات پر حاضر نہیں ہوتے، اور جس وقت وہ گزرتے ہیں لغو سے تو وہ باعزت گزر جاتے ہیں، یعنی بیہودہ چیزوں میں، فضول چیزوں میں پڑتے نہیں ہیں، ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، تو وہ ان کے اوپر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ ان کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم کو متقین کے لیے امام بنا دے۔ یعنی نیکی کے اندر ہمارا درجہ وہ بہت آگے ہو جائے کہ متقین کا ہم امام بن جائیں۔ اور ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بنا ہم کو متقین کے لیے اس انداز میں ہم کو بنا کہ وہ ہمارے امام ہوں، کہ ہم ان کے تابع ہو جائیں اور متقین ہمارے امام بن جائیں۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے، تفسیر خازن میں یہ معنی کیا گیا ہے۔ البتہ عمومی معنی یہی کیا جاتا ہے کہ ہم کو متقین کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے صبر کیا، اور ان کا وہاں پر استقبال کیا جائے گا دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اچھی ہے ٹھہرنے کی جگہ اور اچھی ہے رہنے کی جگہ۔ قل ما یابأ بکم ربی، تو کہہ کہ تمہاری میرے رب کو پرواہ نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، ایک معنی یہ کہ اگر تم کو دعوت نہ دینی ہوتی، یعنی ابھی تک نبی تمہارے اندر نہیں آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو تمہارے نبی آنے سے پہلے تمہیں جو ہے وہ اللہ چاہتا تو سزا دے دیتا کہ تم کفر کی حدوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے تو تھے ہی، تو اللہ چاہتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تمہیں سزا دے دیتا۔ لیکن چونکہ ابھی تمہیں دعوت آنی تھی، تمہارے لیے دعوت ملنی تھی، اس لیے اللہ نے جو ہے وہ تم پر آج تک عذاب نہیں بھیجا۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، مشرک جو ہوتا ہے نا اللہ کو مانتا تو ہے نا، تو غیر اللہ کی بھی بندگی کرتا ہے، اس سے بھی پکار کرتا ہے، لیکن اللہ کی بھی پکار تو کرتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگرچہ تم مشرک ہو اور میرا اور تمہارا عہد تو وہ کوئی نہ ہوا، میں نے کہا کہ توحید کے ساتھ مجھے پکارو، تم نے شرک کے ساتھ پکارا، لیکن اس کے باوجود تمہاری وہ دنیا کے اندر دعاؤں کا لحاظ ہو جاتا ہے اور تمہاری جو ہے سزا تم سے ٹل جاتی ہے بعض اوقات۔ فقد کذبتم، اب نبی آ بھی گئے تو تم نے اس کو جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، تو اب ان قریب جو ہے وہ چمٹنے